بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ماتن نے کلام الہی کی اتباع اور حکم رسول کی تعمیل میں اپنی کتاب کو بسم اللہ شریف سے شروع فرمایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے بے برکت رہتا ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، یعنی ہر وہ ذی شان کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے بے برکت رہتا ہے۔ دونوں احادیث میں باہم تعارض نظر آتا ہے۔ اس کی رفع کی صورت یہ ہے کہ حدیث تسمیہ کو ابتدائی حقیقی پر اور حدیث تحمید کو اضافی یا عرفی پر محمول کیا جائے، یا دونوں کے ابتدائی عرفی پر محمول کیا جائے۔ اسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مصداق کو واضح روشن کر دے۔ اللہ ایسی ذات واجب الوجود کا علم جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ رحمان و رحیم بعد کے نزدیک دونوں کا معنی رحمت والا ہے، بعد ان میں معنوی لحاظ سے فرق کے قائل ہیں۔ زمخشری کے نزدیک رحمان میں عموم ہے، چونکہ اس کا معنی ہے دنیا و آخرت میں اور مومن و کافر، انسان و حیوان سب پر مہربان، جبکہ رحیم میں خصوص ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے آخرت میں مومنین پر کرم نوازی فرمانے والا۔ رحمان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر جائز نہیں، جبکہ رحیم کا جائز ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ با حرف جار ہے، اسم یہ مضاف ہے، اسم جلالت اللہ یہ موصوف، الف لام برائے تعریف کا ہے الرحمن میں، تو رحمان صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول، اور الف لام برائے تعریف رحیم صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی۔ اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ابتدئ فعل مقدر کا ظرف مستقر۔ ابتدئ صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، ابتدئ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ اور معناً جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ثابت ہیں اس کی ان تمام نعمتوں کے انعام فرمانے پر جو عام ہیں، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے پر جو کامل ہیں۔ نعمہ نعمت ان کی جمع ہے، اس میں جمع ہے جمع نہیں ہے، کیونکہ اس وزن پر جمع نہیں آتی۔ یہ بتقدیر مضاف ہے، یعنی انعام نعمائہ شاملہ، شاملہ شمول سے ہے بمعنی عام ہونا، اور شاملہ نعمتوں سے مراد فواضل عالیہ ہیں۔ آلاء عالی کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی نعمت ہے، یہاں بھی مضاف مقدر ہے، یعنی اعطاء آلائہ، کاملہ نعمتوں سے فضائل مختصہ مراد ہے۔ الحمد پہ داخل ہونے والا الف لام برائے تعریف کا ہے، حمد مبتدا ہے، لام حرف جار ہے، اسم جلالت مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت مقدر کا۔ علی حرف جار، نعمہ مضاف، ہی ضمیر واحد مذکر مجرور متصل
راج بسوے ذات جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف الف لام برائے تعریف شاملہ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر، راج بسوے موصوف اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، الف لام برائے تعریف کا ہے، اعلی مضاف، ہی ضمیر واحد مذکر مجرور متصل راج بسوے ذات جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف الف لام برائے تعریف کاملاتن صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوے موصوف اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا ثابت مقدر کا، ثابت صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوے مبتدا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ اور معناً جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ صلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اور درود نازل ہوں انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی منتخب کردہ آل پر۔ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہو تو رحمت کاملہ مراد ہوتی ہے، فرشتوں کی جانب ہو تو دعائے مغفرت مراد ہوتی ہے، انسانوں کی جانب ہو تو رحمت کاملہ طلب کرنا، اور پرندوں کی جانب ہو تو تسبیح مراد ہوتی ہے۔ صاحب شرح میاں عامل نے سلام کو ترک کیا ہے، والصلاۃ کہہ دیا ہے، والصلاۃ والسلام، سلام کا لفظ ذکر نہیں کیا، تو اشارہ فرمایا کہ سید الانبیاء سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی جانب اشارہ ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ محمد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے مشہور ترین ہے، اس نام مبارک کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جو یہ نام رکھے گا جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، بمعنی چنے ہوئے، آل اس میں جمع ہے، اس سے مراد اہل بیت ہیں یا خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ یا ہر متقی مومن۔ اس مقام پر آل کو مطلق ذکر کرنے کی بنا پر یہی آخری معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ کی ترکیب یوں ہوگی، واو حرف عاطفہ یا مستانفہ ہوگی، الف لام برائے تعریف کا ہے، صلاۃ مبتدا ہے، علی حرف جار ہے، سید مضاف الف لام برائے تعریف کا، انبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ، محمد اس میں رسالت موصوف ہے، الف لام برائے تعریف کا ہے، المصطفیٰ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول کا ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوے موصوف اس کا نائب الفاعل، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنی بدل سے مل کر مجرور، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، علی حرف جار ہے، آل مضاف ہے، ہی ضمیر واحد مذکر مجرور متصل راج بسوے ذات رسالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الف لام برائے تعریف، المجتبیٰ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوے موصوف اس کا نائب الفاعل، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور،
حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نازلۃ مقدر کا ظرف مستقر، نازلۃ صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ اور معنی جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل۔ جان تو کہ علم نحو میں عوامل اس طرز پر جنہیں شیخ امام زمانہ، زمانے کے امام، علماء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے جمع کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نمناک مٹی کو سیراب کرے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے، 100 عوامل ہیں۔